شیطان ایسا کھلا دشمن ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی پیچھے پڑ جاتا ہے. ہم تو آذان بعد میں دیتے ہیں نا اس کے کان میں. اس کا بھی حکمت اور فلسفہ کیا ہے آذان کا بچے کے کان میں؟ آپ کو معلوم ہوگا صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ جب آذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگنا شروع کر دیتا اور اتنی دور بھاگتا ہے کہ جہاں اس کے کان میں آواز نہ پڑے، یعنی جہاں اسے آواز نہیں آتی وہاں تک چلا جاتا ہے. تو آذان کی آواز ایسی ہے کہ جس سے شیطان گھبرا اٹھتا ہے. اب ایک بچہ جو پیدا ہونے کے بعد شیطان کے اثر اور انگلی چبھونے اور تنگ کرنے سے رو رہا ہے تو اس کا ازالہ کس طرح ہوگا، پھر اس کا اتار کس طرح ہوگا، یا اس کا اینٹیڈوٹ کہنا چاہیے کس طرح ہوگا؟ اس کے کان میں ایک میں آذان اور دوسرے میں اقامت. اور اس طرح شیطان سے بچے کو ایک طرح سے محفوظ رکھا جاتا ہے. اسی طرح پھر یہ جو مسنون دعائیں ہیں بچوں پہ پڑھنے کی، وہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ آوازیں سن کر میوزک وغیرہ کی بچے اچھلنے کودنے لگتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، اور ہر انسان کے اندر اللہ نے ایستھیٹک سینس رکھی ہے اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اصل میں وہی شیطانی اثر ہوتا ہے. میں آگے چل کے وہ حدیث بھی کوٹ کروں گی، لیکن یہاں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ اس نے پہلے دن یہ عہد کر لیا تھا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کبھی بچوں کی تربیت میں غفلت نہ کریں کہ ابھی تو بہت چھوٹے ہیں، ابھی ان کو کیا سکھانا ہے، ابھی ان کے ذہن پہ بوجھ ڈالنا ہے. نہیں، جب شیطان اپنا کام کر رہا ہے تو آپ بھی اپنا کام کریں. اور شیطان کو بھگانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. کیونکہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، وہاں اس کا دل نہیں لگتا، وہ پریشان ہوتا ہے.